بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا کل ہم نے اپنا چیپٹر پڑھا تھا علامہ محمد اقبال اور تشکیل پاکستان۔ آپ اپنی کتاب جہان اردو جو ہے اس کو کھول لیجئے گا اور اس کے بعد صفحہ نمبر 17 پر دیکھیے گا۔ آج ہم نے پڑھائی کا آگے سے آغاز کرنا ہے۔ اس کا سیکنڈ والا پیراگراف ہے، جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے حوالے سے وہ الگ ہی جذبات رکھتے تھے۔ اس میں ہم علامہ اقبال کے بارے میں پڑھے ہیں کہ علامہ اقبال مفکر پاکستان ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا تصور دیا۔ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں، شاعر مشرق ہیں اور حکیم الامت کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ اس کی وجہ وہ غیر ملکی طاقت اور استبداد تھا۔ استبداد کا مطلب ہوتا ہے ظلم اور جبر، جس کا نشانہ یہ مسلمان قوم تھی۔ آپ نے مقامی اور غیر مقامی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک الگ خطہ زمین کا تصور پیش کیا جو اسلام کی مضبوط بنیاد پر استوار ہے۔ استوار مطلب قائم۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس حیات افروز نظریے پر، حیات افروز مطلب زندگی دینے والے، فعال ترین کردار ادا کیا۔ فعال ترین مطلب بہت سرگرم عمل۔ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ آج اقبال ہمارے درمیان میں موجود نہیں۔ اگر وہ ہوتے تو یہ دیکھ کر خوش ہوتے کہ ہم نے بالکل وہی کر دیا ہے جس کا انہوں نے ہم سے مطالبہ کیا تھا، یعنی کہ ڈیمانڈ کی تھی جس کی انہوں نے ہم سے۔ علامہ اقبال مسلسل عمل اور کوشش کا درس دیتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی موجودہ حالت کا جسے ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ علم کا نہ ہونا ہے۔ یہاں پہ آپ کا تدریسی مقاصد میں پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ کلیئر ہو گیا کہ نظریہ اتحاد عالم اسلام اور علم کا تعلق عکس کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان جب غلامی میں چلے گئے تھے تو اس کی سب سے اہم ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ علم کا فقدان تھا، یعنی کہ علم کی کمی تھی۔ موجودہ فتنوں کا مقابلہ، فتنوں مطلب فساد کا، صرف اور صرف تعلیم سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت ہم بہت پسماندہ ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ڈاؤن ہیں۔ ہمیں زمانے کے ساتھ ساتھ علمی ترقی کرنی ہے۔ یہ علوم و فنون اسلامی تہذیب ہی کے عطا کردہ ہیں۔ آپ کا ایک شعر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا عکاس ہے، یعنی کہ ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، ہمارے سامنے ایک بالکل تشریح پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ یہی زندگی کا اصول اور درس ہے، یعنی کہ سب کے ہمارے لیے اس میں اتحاد کے لغوی معنی اور مفہوم اکٹھا ہونا اور ایک ہونا ہے۔ ہاتھ کھلا ہو تو انگلیاں اور بند ہو تو مکہ ہے۔ علامہ محمد اقبال مسلم دنیا میں اتفاق اور اتحاد دیکھنا چاہتے تھے، یعنی کہ تمام مسلم جو کنٹریز ہیں انہیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ یہ علامہ اقبال کا خواب تھا۔ آپ موج کو دریا میں دیکھنا چاہتے تھے۔ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ اور یہ پورا شعر ایک اور طریقے سے آتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک خاشگر، یعنی کہ جو مسلم دنیا کے پاس نہیں، کمی ہے تو صرف اعتبار اور اعتماد کی۔ دنیا کا ہر وسیلہ جو ترقی کے لیے ضروری خیال کیا جاتا ہے مسلم امت کے پاس ہے، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کیونکہ جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی طاقت ہو، ان کے مطابق ان کی تعلیمات ہوں، وہ تمام امتوں کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑھ کر امت ہے۔ اگر ہم ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کیے ہوئے راہ حیات پر چلنا ہوگا۔ راہ حیات مطلب ان کے زندگی کے راستے پر۔ یہ تمام تر وسائل پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسلام جس نظریے کی بنیاد پر عالم اسلام میں ممتاز ہے، یعنی کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کے استحکام سے وابستہ ہے، یعنی کہ اس کی طاقت سے، اس کی ترقی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہماری قومیت اسلام ہے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکام کی تختی اور لکھنے والا قلم جو ہے ہمیں اسے تھامے رکھنا چاہیے۔ یہی ہمارا تشخص اور یہی ہمارا
ہماری حیات ہے، یعنی کہ اسی سے ہماری پہچان ہے اور اسی سے ہماری زندگی ہے۔ یہ سراپا امن اور رحمت ہے، یعنی کہ یہ مکمل طور پر امن اور رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ اسلام کے اصول حیات اخوت، محبت، رواداری، احترام انسانیت، عدل و انصاف، حق و ذمہ داری کی پاسداری تمام تر ابدی اور آفاقی اصول ہیں، یعنی کہ ان اصولوں کو اپنا کر ہم جو ہے وہ سراپا امن اور رحمت سے بھر سکتے ہیں اپنے چولی اور دامن کو۔ اب آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی جو ہیں وہ کتاب پر ہی جو ہے لکھ لینے ہیں، اور کاپی پہ ہوم ورک کرنے کے لیے آپ کا ایک کام ہے کہ آپ نے کوئی سے علامہ اقبال کے 2 سے 3 اشعار اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ ایک تو آپ کے پاس ہو گیا یہ والا علامہ اقبال کا شعر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابع خاک کاشگر، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ جو ہے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا مصرع ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں شعر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یہ والے شعر آپ اپنے کاپی پہ لکھ لیجئے گا، اور اگر نہیں بھی لکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال کے یہ اشعار اپنی کاپی پر لازماً لکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ریڈنگ کیجیے گا اور اس کو سمجھ کر پڑھیے گا۔ علامہ اقبال کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو اس صفحے پہ بھی بیان کی گئی ہیں، جو کہ ہمارے لیے پڑھنا لازمی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔